سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تمام آفاقی مذاہب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ رب کائنات نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور بعدازاں ان کی ایک پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ملتا ہے۔ اہل یہود کی مقدس کتاب توریت میں بھی یہ سلسلہ کلام موجود ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلیات کی چند مذہبی اور قدیمی کتابوں کے مطابق قصہ آدم علیہ السلام محض یہی نہیں۔ اہل یہود کی 8ویں صدی کی مشہور کتاب الفابیٹ آف بین سیرا اور قبل مسیح لکھی جانے والی کتاب ڈیڈ سی سیکرولز سانگ فار سیج کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی اور اس دنیا کی پہلی عورت نہیں، بلکہ حضرت حوا علیہ السلام سے پہلے ایک عورت تھی جس کا نام للت تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ اسرائیلیات کی ان روایات کے مطابق للت کو اسی مٹی سے تخلیق کیا گیا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ چونکہ للت کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، تو للت خود کو حضرت آدم علیہ السلام کے برابر سمجھتی، ضد اور سرکشی کی بدولت خود کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کرنے سے کتراتی اور نافرمانی کیا کرتی۔ ان روایات کے مطابق للت اور آدم علیہ السلام ایک ساتھ ہی جنت کے باغ عدن میں رہتے تھے۔ کیونکہ للت ایک باغی اور ضدی عورت تھی تو اس کو دو متبادل صورتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہا گیا، یا تو وہ آدم علیہ السلام کی تابعداری اور فرما برداری کرے یا تو اسے جنت کے باغ عدن سے باہر نکال دیا جائے۔ للت چونکہ ایک خودسر عورت تھی اور اپنی ضد کے باعث آدم علیہ السلام کی نافرمانی پر ڈٹی رہی تو اس نے جنت چھوڑنے کا انتخاب کیا۔ دنیا کی اس پہلی عورت کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ ریڈ سی کے پاس آ کر رہنے لگی۔ ان کتابوں میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خداوند متعال نے اپنے چند فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ للت کو صلح و سلامتی کی طرف مائل کر سکیں، مگر وہ اپنی ضد اور انکار پر ڈٹی رہی۔ آدم علیہ السلام اب کیونکہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے تو پروردگار عالم نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ للت کو خدائی احکام نہ ماننے کی سزا ملی اور اس کو ایک ڈیمن میں بدل دیا گیا۔ اب چونکہ وہ ایک چڑیل بن چکی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پرسکون و مطمئن دیکھ کر خطرناک عزائم لے کر ان کے خلاف منصوبے بناتی رہتی۔ وہ آدم و حوا علیہ السلام کے نوزائیدہ بچوں کو ڈراتی اور ان کو خطرناک بیماریاں دے سکتی تھی۔ اہل یہود کی اس کہانی کے مطابق اسی للت نے ہی سانپ کا روپ دھار کر حضرت حوا علیہ السلام کو اکسایا کہ وہ جناب آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر مجبور کر دیں تاکہ یوں وہ دونوں جنت سے نکال دیے جائیں۔ آخرکار وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی رہی۔ واضح رہے کہ اس عورت کو لے کر مزید کئی طرح کی روایات اور افسانوں کے ثبوت اسرائیلیات اور دیگر جادو ٹونوں پر یقین رکھنے والے قدیم مذاہب و عقائد میں ملتے ہیں، جس پر ممکن ہے کہ ہم کبھی ایک اور ویڈیو بنائیں۔ شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔